شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پریزیڈینشل ریفرنس کا کیس چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک نہ صرف ایک تاریخی کیس ہے، مگر پاکستان کی جو تمام مسائل ہیں، آمریت کے اوپر جو ماضی میں 50% آف آر ہسٹری تو ہمارا ملک ایک صرف آمریت کے تھرو رول کیا گیا ہے، اور جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے، اس انسٹیٹیوشن کا بھی جو پروگریس ہوا ہے، جو ہمارا پارلیمان کا جتنا بھی اختیار اور سارٹ آف پاورز بچتے ہیں، یہ تمام ایشوز اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ شخص جو پاکستان کی آئین کا بانی ہے، اس کو اس اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا۔ وہ شخص جس نے نہ صرف اس عدالت کا بنیاد، اس عدالت کا فاؤنڈیشن سٹون لے کیا، مگر وہ شخص جس نے اس پارلیمان کا بھی فاؤنڈیشن سٹون لے کیا، اس کا باقاعدہ عدالتی قتل ہوا ہے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مرڈر کے لیے کوئی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہوتا، اگر کوئی قتل ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ 10 سال گزرے ہیں، 50 سال گزرے ہیں، 100 سال گزرے ہیں تو یہ اب پرانی بات ہوئی ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتا، یہ پرانی بات ہوئی ہے، اس پہ انصاف نہیں دلایا جا سکتا۔ ہم یہاں تو ایک پریزیڈینشل ریفرنس سنا جا رہا ہے، تو جج صاحبان یہ فیصلے کریں گے کہ کیا اس پریزیڈینشل ریفرنس کے تھرو کہ اس کیس میں کیا انصاف کیا گیا ہے، کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل تھا، جو آمریت کا دور میں ہوا تھا، کیا یہ ایک سیف اور ساؤنڈ ججمنٹ ہے، اور اگر نہیں تو اس کا ریمیڈی کیا؟ اور میرا پورا امید ہے اس اعلیٰ عدلیت سے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف ہمیں دیں گے، اور جو داغ اس ادارہ پہ اس فیصلہ کی وجہ سے موجود ہے، اس داغ کو بھی دھوئیں گے۔ اور جیسے چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا آج کہ جو داغ ہمارے باقی اداروں پہ ہے کسی ایک شخص کی فیصلوں کی وجہ سے، تو ان اداروں سے بھی وہ داغ دھونے کا ایک موقع ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو امید یہ ہے کہ اس جوڈیشل ریفرنس کے تھرو پریزیڈینشل ریفرنس کے تھرو کہ کم از کم تاریخ درست کرنے کے لیے، کم از کم تاکہ ہم ایک لائن ان دا سینڈ ڈرا کر سکے کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ یہ ہے اور غلط تھا، آگے جا کے مستقبل، تاکہ ہم مستقبل کی طرف دیکھ سکے اور ہر کوئی یہ کہہ سکے کہ آگے جا کے چاہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، وہ اس قسم کا سنگین جرم جو ہے یہ دہرایا نہیں جائے گا۔ تو میں اس لحاظ سے کافی آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل کیس ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ خواب تھی کہ اپنی والد کو وہ انصاف دلوائے، اور یہ صدر زرداری کا ہم شکر گزار ہیں کہ جب وہ صدر تھے تو یہ ریفرنس جو بھیجا گیا اس نے ایک راستہ، ایک موقع ہمیں فراہم کیا ہے، اور امید یہ کہ جو انصاف بیٹی کی والد کو تو نہیں مل سکا، نواسا کو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف دیا جائے۔ تو یہی ہمارا امید ہے
اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ تو میں ہر ہیئرنگ پہ آیا ہوں اینڈ جو انٹلیکچوئل کیریبر ہمارا جسٹسز کے ہے اس پہ میں بہت امپریسڈ ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے نہ صرف قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے مگر تاریخ کے حوالے سے وہ سارے جو فیکٹس جو فگرز جو پوائنٹس ہیں ایسے ہیں جیسے دیر آن دا ٹپس آف دیئر فنگرز. اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت خوشی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا خاتون سپریم کورٹ کی جسٹس ہے وہ بھی اس کیس میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ جو لڑائی جو جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، پھر صدر زرداری نے کی، یہاں کبھی بیگم نصرت بھٹو کی کیس کا کوٹ کیا جاتا ہے. تو جد و جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہوتا، یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انصاف کیا جائے. قصاص اور ریمیڈی کو تو سوال ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے، اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے. جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اوپینین کا جو بھی ہو، یہ فیصلہ دے یا نہ دے، اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہے، then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto؟ اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے. مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں، اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایونیو نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں، میں تو انصاف مانگوں گا. اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ این آئی فار این آئی، تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا. پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں. اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے، چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ کے دوسرے ادارے، ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے، اس قسم کی داغ نہ لگیں. تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے. مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں، اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے، مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے.